وقال تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. ایک دو دن کی زندگی ہے، اس میں بھائی سے بھائی جدا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہے، رشتہ دار رشتے کاٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو پہلے ہی کاٹ چکا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بہنوں کا حق ادا کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو اپنی جماعت کا حق ادا کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جمعیت ایسے نہیں ویسے نہیں. جمعیت کے لیے کتنے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں. یہ سب حقوق ہیں. اللہ جل شانہ کیا جواب دینا پڑے. اور یہ آپ کے غیر مسلم بھائی ہیں، آپ یقین نہیں جانتے، بہت بڑے دشمن نہیں ہیں یہ. آپ ان کے دشمن بن گئے، ان کا حق نہیں دے رہے. ان کا حق دینے لگیں گے تو اپنی زندگی کھپا دیں گے. کہیں گے کہ اللہ جل شانہ جسے ہمارے نبی تھے ان کے پیچھے جا رہے ہیں، مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پر ایسا ایسا الزام لگا رہے ہیں. ہم اپنی جمعیت کے لوگوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، ناظم بن گئے ہیں، امیر بن گئے ہیں، خازن بن گئے ہیں، نائب ناظم بن گئے ہیں، ممبر بن گئے. آپ اللہ کیا جواب نہیں دے سکے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، جواب دہی ہے. یہ حقوق بلا ادا کیے کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں. ہمارے نبی کو رات کو نیند نہیں آتی، جاتے تھے تبلیغ کرنے، کیا تو آپ لوگوں نے خوب اچھا گدا رکھا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، چٹائیاں بچھا دی ہیں، ادھر بھی بچھا دیا ہے، تب بھی ہم جلسہ سننے نہیں آتے. 2 مہینہ پہلے سے اعلان ہوتا ہے اب نہیں جائیں گے بھائی، اب تو بہت مالدار ہو گئے، ہم وہاں چٹائی پر بیٹھتے کیوں جائیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہم قوم اللہ یشقی جلیسہم. کہا کہ اس کا دل بہت نہیں چاہ رہا تھا، ایسے ہی آ گیا تھا، ساتھیوں کے ساتھ آ گیا تھا. کہا کہ اس کو بھی بخش دوں گا، اس کو بھی ثواب دوں گا میں. وہ کبھی بھی اس کا نام کوئی کاٹ نہیں سکے گا نیک لوگوں میں سے. ایسا اللہ کی یہ رحمت دیکھیے، وہاں نہیں آتے ہیں، وہاں نہیں جاتے ہیں. تو غیر مسلم بھائیوں کے بھی بڑے حقوق ہیں. اور کچھ لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ تقریر کرنے جاتے تھے تو لوگ مارتے. آج ہماری جمعیت کے لوگ کہتے ہیں لوگ بات نہیں مانتے، سنتے نہیں ہیں، ٹانگ کھینچتے ہیں. ارے بھائی ٹانگ کھینچتے ہیں، آپ نبی سے اچھے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی گھر سے نکلتے تھے، ان کو لوگ سچا اور اچھا کہتے تھے، کہتے تھے امین ہے، صادق ہے. یہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے لوگ؟ پورا عرب، پورا قریش، پورا خاندان کیا کہتا تھا کہ 40 سال تک میری آنکھوں نے دیکھا ہے. 40 سال آپ اتنے چھوٹے تھے دیکھا تھا، اب جوان ہو کے 40 سال کے ہو گئے ہیں. تو آپ کا نام ہم لوگوں نے، آپ کے دادا نے نام رکھا، آپ کی اماں نے نام رکھا محمد احمد. ہم لوگ کیا نام رکھ رہے ہیں؟ صادق، بہت سچے.
امین، بڑے امانت دار، یہ نام تھا۔ اور جب آپ نے اعلان کیا کلمہ لا الہ الا اللہ، لوگوں کلمہ پڑھو، ہم کو خود آتا نہیں ہے، خود اس کا مطلب مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، سب مولانا کلمہ پر تقریر کریں تو اب آدھے لوگ ایسے اٹھ کے چلے جائیں، جیسے ادھر آدھے لوگ ادھر روڈ پر ہیں، دکانوں میں ہیں، ادھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں بیٹھنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ یہاں بیٹھنے کے بعد فرشتے، آپ 1 کروڑ خرچ کریں گے تو فرشتے اپنا رحمت کا پر نہیں بچھائے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جتنا آپ اس مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، سب جم کے بیٹھے ہیں، مل کے بیٹھے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی اتنے نیک تھے، اتنے اچھے تھے، پوری زندگی کماتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ کوئی بیمار پڑتا تھا تو تیمارداری کے لیے چلے جاتے، رشتہ اتنا نبھاتے تھے آپ کہ دور دور کے پھوپھیوں کو تلاشتے تھے، ان کے بیٹوں کو تلاشتے تھے، ان کا بھی حق ادا کرتے تھے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو تقریر کریں، آپ بزرگ کو 3 مرتبہ کہہ دوں، 3 مرتبہ میں یہ عرض کر دوں کہ پڑوسی کا خیال کریں تو آپ مجھ پر غصہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ میں کیا پڑوسی کا خیال نہیں کرتا کیا؟ اور اللہ کے نبی کو جو سب سے اچھے تھے، سب سے افضل تھے، قیامت آدم سے لے کر کے قیامت تک کوئی آپ سے افضل پیدا نہیں۔ ان کو جبریل امین آتے تھے تو سب سے پہلے کیا کہتے تھے؟ آپ کے پڑوسی کون تھے؟ مسلمان تھے کیا؟ ایک بھی مسلمان نہیں تھے، کلمہ ایک آدمی بھی نہیں پڑھا۔ اور پہلے ہی دن آپ کو کیا سکھا کر کے گئے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہا کہ جبریل امین جب بھی آتے ہمیشہ ہم کو ایک بات کہا کے چلے جاتے، ہم لوگ آئے تو غصہ ہو جائیں گے۔ ما زال، کہا کہ ہمیشہ وہ ہم کو ایک بات بتا کر کے جاتے، ایک بات ضرور کر کے جاتے۔ وہ کیا چیز تھی؟ یوصینی، ہم کو نصیحت کرتے تھے، ہم کو سمجھاتے تھے، ہم کو وصیت کرتے تھے۔ اور کس چیز کی وصیت کرتے؟ بالجار، کہ پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی کے لیے مرنا ہے، جینا ہے۔ حتی ظننت انہ سیورثنی، یہاں تک کہ میرے دل میں آنے لگا کہ اب میرا بیٹا میرے اس کھیت کا مالک نہیں ہوگا، میں نے جو بلڈنگ بنائی ہے، یہ جھوپڑا بنایا ہے، اس کا مالک میرا بیٹا نہیں ہوگا۔ بینک میں پیسے رکھے ہیں، کچھ تجوری میں، گھر میں کچھ رکھے بچا کے، مر جاؤں گا، آنکھ بند ہو جائے گی تو کس کا ہوگا؟ وہ بیٹا بیٹی کا ہوگا، بیوی کا ہوگا۔ کہا کہ مجھے یہ لگنے لگا تھا، اتنا پڑوسی کے پڑوسی 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 اتنا کہتے تھے جبریل امین، اللہ کے نبی کو جو بھوکے رہ کر کے پڑوسی کو کھلاتے تھے، ان کو اتنا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ حصہ یہ دولت ہمارے پڑوسی کو دینا پڑے گا، ایسا مجھے لگنے لگا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔